الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید قرآن مقدس میں بار بار مختلف اسلوبوں اور اندازوں میں اور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذخیرے میں امت کو، اہل ایمان مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو اور ادھیڑوں اور بوڑھوں کو، پوری امت کو ایمان اور اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اور شریعت و سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی کامل اور مکمل مثالی نمونے کی زندگی گزارنے کا دستور اور نظام عطا فرمایا ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے، شریعت اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زندگی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں رکھا گیا ہے۔ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو پورے طور پر بیان فرما دیا گیا ہے۔ سچے مسلمان کی زندگی کا رنگ کیا ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر کی زندگی، اس کے گھر کے باہر کی زندگی، مسجد کے اندر گزاری جانے والی زندگی اور اس کے اوقات، اور مسجد کے باہر جو زندگی کے اوقات گزرتے ہیں، ان سب کا احاطہ کر کے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے روشن اور رہنما تعلیمات اور ہدایات ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم میں سے کوئی یہ بہانہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میری زندگی کا فلاں گوشہ ایسا گزرا کہ اس میں میرے پاس اللہ کی شریعت کی طرف سے کوئی رہنمائی موجود نہیں تھی۔ ایسا کوئی گوشہ زندگی کا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری کا سامان موجود نہ ہو۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں
اپنے کان بھی کھلے رکھیں اور اپنے جذبات کو، اپنے ارادوں کو، اپنے خیالات کو 100% شریعت کے مطابق بنانے کا عزم اور ارادہ کریں۔ میں نے خطبے میں سورہ آل عمران کی 4 پارے کی 2 آیتیں، ایسی آیتیں تلاوت کی جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو خطاب فرما کر رہنمائیاں عطا فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کے بہکاوے میں آؤ گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم کر رکھا، ذکر ہے اہل کتاب کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، اور اس آیت کے بعد کئی رکوعوں کے آگے ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تمام ان لوگوں کا جو ایمان سے محروم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے بہکاوے میں آؤ گے، کافر اہل کتاب ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا وہ ہوں جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نظام کے آگے سر نہیں جھکاتے، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، ان تمام کا تذکرہ ہے۔ اور کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم ایسے لوگوں کے بہکاووں میں آؤ گے جو ایمان سے محروم ہیں، تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ تمہیں ایڑیوں کے بل ایمان سے پلٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ ان کے بہکاوے میں آنا، ان کے جھانسے میں آنا، ان کے کلچر کو قبول کرنا، ان کے نظام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں غیروں کے طریقے کی پیروکاری اور تابعداری ایسا خطرناک جرم ہے جو تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا، تمہیں یقین سے محروم کر دے گا، اور وہ سرمایہ، وہ دولت، وہ قیمتی اثاثہ تم سے چھین لیا جائے گا جو تمہارے لیے کل اللہ کے دربار میں تمہارے لیے اکلوتا نجات کا سامان ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان وہ سرمایہ ہے جو کل اللہ کے دربار میں ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا اکلوتا سرمایہ ثابت ہوگا۔ بقیہ تمام سرمایہ سلامت ہوں اور ایمان کا سرمایہ ہم کھو بیٹھیں، اللہ کے دربار میں نجات مل ہی نہیں سکتی، کامیابی حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی اور سرمایہ نہ بھی ہو اور ایمان کا سرمایہ ہم سلامت لے کر چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے نجات کے فیصلے ہوں گے، کامیابی کے فیصلے ہوں گے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت کا حقدار بن جائے گا۔ یہ پہلا پیغام اس آیت میں دیا گیا ان لوگوں کو جو مسلمان ہیں، ان لوگوں کو جن کو ایمان کی دولت میسر ہے، افراد ہوں یا معاشرہ، سماج، سوسائٹی ہو۔ یہ پہلا سبق دیا گیا ہے کہ تم کو جو ایمان عطا ہوا ہے،
جو دین عطا ہوا ہے، جو شریعت عطا ہوئی ہے قرآن کی، سنت کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وہ شریعت جس کی بنیاد قرآن پر کھڑی ہے، وہ شریعت جس کی بنیاد سنت نبویہ اور حدیث نبوی پر کھڑی ہے، ان دو مضبوط ستونوں پر شریعت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، اور پھر اس کا عملی پریکٹیکل اولین مثالی شاہکار آئیڈیل نمونہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی سیرت۔ یہ وہ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ ایمان، یہ شریعت عطا فرمائی ہے، اگر تم اس شریعت پر اس درجہ اعتماد نہیں رکھو گے کہ دنیا کی دوسری تمام تہذیبیں تم کو متاثر نہ کرنے پائیں، اگر اس درجے کا ایمان نہیں ہوگا تو بہت سی مرتبہ ایسے موڑ آئیں گے کہ تمہارے قدم لڑکھڑا اٹھیں گے اور تم حق کے روشن راستے سے پھسل جاؤ گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور اللہ کے دربار میں خسارے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اے ایمان والو تمہارے سامنے قرآن موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے تم کو، اور اللہ کے پیغمبر کی ذات اپنی سیرت کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ، اپنے روشن اور اجلے کردار و اخلاق کے ساتھ تمہارے درمیان موجود ہے۔ اب تمہارے لیے کہاں گنجائش ہے کہ تم ادھر ادھر ڈگمگاتے پھرو اور حق کے راستے سے اپنے پیروں کو پھسلاتے اور بچلاتے پھرو، تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جسے ایمان کا اور یقین کا سرمایہ عطا ہو گیا، اس کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور طرف جھانکے اور کسی اور طرف دیکھے۔ جو نظام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا تمہاری سمجھ میں نہ آئے، آنکھ بند کر کے اسے قبول کرو، اس کے پیچھے چلو۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آج ہماری صفوں میں، خاص طور پر نوجوانوں میں، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا سامنے آ رہا ہے، اور جن لوگوں کو میدانی اور عملی تجربہ ہے، جو سماج میں رہ کر کام کرنے والے لوگ ہیں، خاص طور پر دینی سطح پر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے بار بار یہ صورتحال آتی ہے، مسائل کی شکل میں، سوالات کی شکل میں۔ ایک بڑا طبقہ ہم میں ایسا پیدا ہو گیا ہے جو شریعت کے احکام کو اپنی ناقص عقل کی ترازو میں تولنے کا عادی ہے۔ اچھی طرح سمجھیے، اللہ کی شریعت عقل کے 100% مطابق ہے، لیکن آپ کی عقل کامل ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر شریعت کا کوئی حکم آپ کے دماغ میں فٹ نہیں ہوتا تو یہ شریعت کا قصور نہیں ہے، آپ کی عقل کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کی ایک لمٹ رکھی ہے، ایک دائرہ رکھا ہے۔ جس طرح ہاتھ کا، پیر کا، آنکھ کا، کان کا، ناک کا دائرہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوتیں عطا فرمائی ہیں، ہاتھ کی قوت ہو، پیر کی قوت ہو، اور آنکھ کی قوت ہو، اور کان کی سننے کی قوت ہو، ان کا ایک دائرہ ہے، لمٹ ہے۔ اس دائرے سے باہر کی چیزوں کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتے ہیں، اور نہ اپنے ہاتھوں سے ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ تو جیسے ان قوتوں کی ایک لمٹ ہے، لمٹ کے اندر دائرے میں یہ قوتیں پورا کام کرتی
کرتی ہیں اور دائرے سے باہر یہ قوتیں کام نہیں کر پاتی، عاجز ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال ہماری عقل کی، ہمارے دماغ کی ہے کہ اس کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے تک عقل کی قوت کام کرتی ہے، اور اس دائرے سے معاملہ آگے بڑھتا ہے تو وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جہاں انسان کو حکم ہے آنکھ بند کر کے ایمان لاؤ۔ الذین یؤمنون بالغیب کے معنی یہی ہے کہ غیب پر ایمان رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو بصدق دل اور سچائی قلب کے ساتھ قبول کیا جائے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ امت میں ہر گوشے، ہر علاقے، ہر خطے میں ایسا سامنے آ رہا ہے جو شریعت کے احکام کو، شریعت کی تعلیمات کو اپنی عقل کی ترازو میں تولتا ہے، اور شریعت کے احکام عقل کے مطابق نظر آئیں تو قبول کرتا ہے، اور خدا نخواستہ شریعت کے بعض احکام یا بعض احکام کی بعض دفعات، جزئیات، شقیں اس کے ناقص دماغ اور ناقص عقل کے مطابق نہ ہو، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شک کا، تردد کا، تذبذب کا، خلجان کا شکار ہوتا ہے، اور بہت سی مرتبہ انکار کر بیٹھتا ہے، اور بہت سی مرتبہ بہت سے لوگ غیروں کے سر میں سر ملا کر بات شروع کر دیتے ہیں، اور جو لابی پوری دنیا کے نقشے پر ایسی موجود ہے، جس کا مشن ہے اسلام کو ختم کرنا، جس کا مشن ہے شریعت اسلام پر انگشت نمائی کرنا، اور جو طرح طرح کے مسائل بار بار چھیڑتی ہے اور مختلف قسم کے قوانین شریعت کو ٹارگٹ بناتی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ جانے یا انجانے میں ان کو طاقت پہنچانے والے بن جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا خسارہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں یہی پیغام سنایا گیا ہے، جب تم کو ایمان کی دولت مل گئی تو دل کی سچائی سے اس دولت پر اطمینان کر لو، اور تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسی کے پیچھے چلنے کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا تھا تو وہ اس حکم کی حکمتوں اور باریکیوں کو جاننے کی فکر پہلے نہیں کرتے تھے، پہلے ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے تھے، سمعا و طاعتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم نے سن لیا، ہم مان کے رہے۔ کوئی حکم آیا تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو وہ اپنے دماغ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں، ان کا مزاج یہ بنا تھا، اور کامل ایمان والوں کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ جب حکم ربی آ گیا، جب حکم نبوی آ گیا، جب حکم شرعی آ گیا تو ہمیں اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو نہیں سامنے رکھنا ہے، احکم الحاکمین کے حکم کو، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ صحابہ تو کہا کرتے تھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ہم اللہ کو رب ماننے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و نبی ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر اس طرح راضی ہے کہ ہمیں اس کے سوا کسی چیز کی طلب اور خواہش ہی نہیں ہے۔ یہ مزاج بنایا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں، روایات میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے یہ دیکھا کہ مدینے کے لوگوں کا اصل کام کھجوروں کا کام ہے، باغات ہیں، درخت ہیں، کھجوروں کا کام ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ کھجور کی کاشت کرنے والوں کے یہاں ایک خاص طریقہ رائج ہے، اور وہ طریقہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پیوند کاری کا طریقہ کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کے لیے تکبیر کا لفظ آیا ہے، پیوند کاری، اور اس کی شکل جو حدیث کی شرعوں میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کے کچھ شگوفے نر ہوتے ہیں اور کچھ شگوفے مادہ ہوتے ہیں، تو جو کھجور کی کاشت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پیداوار کو بڑھانے کے لیے مختلف تدبیر
تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ مادہ شگوفوں کو چیر کر اس میں نر شگوفے کو ڈالتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ جب یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اول مرحلہ میں آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ زمانے جاہلیت کی کوئی جاہلانہ رسم ہے، جاہلانہ رسم ہے۔ آپ نے منع فرما دیا ایسا مت کرنا۔ آپ نے ان لوگوں کو منع فرمایا جو سینکڑوں سال سے کھجور کی کاشت اسی طرح کرتے آئے تھے، اور جن کے تجربے نے ان کو اس یقین تک پہنچا دیا تھا کہ اگر ہم کھجور کی کاشت اس طرح کریں گے پیوند کاری کر کے تو پھل زیادہ اور اچھے آئیں گے، اور خدا نخواستہ اگر ہم یہ طریقہ چھوڑ دیں گے تو پھل کم آئے گا۔ لیکن جب آقا نے منع فرمایا تو ان میں سے کسی نے اپنا تجربہ نہیں بیان کیا، ان میں سے کسی نے اپنے عقل کی بات نہیں سامنے رکھی، پیغمبر کے حکم کو اپنی عقل کی میزان پہ تولنے کا موقع نہیں آنے دیا۔ بغیر کسی تردد کے اپنا نقصان ہوتا ہے ہو، بغیر کسی تردد کے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا، اور اس سال کھجور کی کاشت کرنے والے مسلمانوں نے پیوند کاری کی وہ تدبیر اختیار نہیں کی جو وہ سینکڑوں سال سے کرتے آ رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال پھل کم آئے، اور جب پھل کم آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ یہ جو عمل پیوند کاری کا مدینے میں رائج ہے یہ جاہلانہ رسم نہیں ہے، بلکہ پیداوار کو بہتر کرنے کی جائز تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو بلا کر فرمایا کہ جو حکم میں اپنے رب کے طرف سے دیتا ہوں اس میں تو چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے، اور کبھی کبھی کوئی حکم میں اللہ تعالیٰ کے وحی کے بغیر اپنی رائے سے دیتا ہوں، اگر وہ حکم ایسا ہو کہ اس پر عمل کرنے کے مطابق وہ فائدے حاصل نہ ہوتے ہوں جو فائدے پہلے حاصل ہو رہے ہیں تو اس حکم میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، آئندہ تم پیوند کاری کے ذریعے کھجور کی کاشت کرو۔ بہت تفصیلی روایات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، میں نے اس کو مختصر کر کے جو آپ کو سنایا یہ پیغام آپ تک منتقل کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ شریعت کا کوئی حکم آئے تو وہ بے چون و چرا قبول کرتے تھے، وہ کسی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ آج باطل پروپیگنڈا کر رہا ہے اسلام کے مختلف قوانین کے خلاف، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر سطح پر آپ دیکھیے طوفان ہے، پورا پروپیگنڈا ہے، اور ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے دماغوں میں شریعت اسلامی کے متعدد قوانین کے تعلق سے شکوک و شبہات پال لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، اپنے ایمان کا خسارہ کرتے ہیں۔ یہ پیغام قرآن مجید کی آیتوں میں بار بار دیا گیا، اور میں یہی وہ بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ابھی آپ کے سامنے باطل کی جو اچھل کود ہے، حدیثوں کے مطابق آئندہ آنے والے سالوں میں باطل کی اچھل کود اس سے زیادہ بڑھے گی۔ ابھی تو وہ چند قوانین کو ٹارگٹ بنا کر حملہ آور ہیں، ایسی بھی صورتحال ہوگی کہ وہ پوری شریعت اسلام کو چیلنج کریں گے۔ ایسا مرحلہ امتحان ہوگا میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم کتنا ہے۔ باطل کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر شریعت کے بعض احکام و قوانین کے تعلق سے اگر ہمارے دماغوں میں شبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے، ایمان پھسپھسا ہے، ایمان ضعیف ہے، ایمان مستحکم نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے جو حضرات صاحب اولاد ہیں وہ اپنی اولاد کی اس رخ پر تربیت کریں، یہ مزاج بنایا جائے نوجوانوں کا، نئی نسلوں کا
کہ ایمان کے ہر جز ہر کل پر مطمئن رہنا ہے۔ یہی ہمارے لیے ان آلات میں سلامتی کا راستہ ہے۔ آئندہ آنے والے آلات میں مسئلہ ایمان و کفر کا ہے۔ ایمان سلامت رہا تو ہم اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل ہیں، ایمان سلامت نہیں رہا تو ہم شیطان کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اللہ کے گروہ حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا شیطان کے گروہ حزب الشیطان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آئندہ آنے والے آلات اسی رخ پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی ایمان سلامت رکھے، آپ جملہ صاحبان کا ایمان سلامت رکھے، ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر جینا میسر ہو، ایمان پر مرنا میسر ہو۔ یہی دعا صحابہ نے مانگی، یہی دعا ہماری ہونی چاہیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔